اسٹوری کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے محسن اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے آج ایک اسٹوری فائل کی ہے عدلیہ کے خلاف. جو ہے آپ کو پتہ ہے عدلیہ مخالف کچھ ریسنٹ پاس کے اندر کوئی ٹرینڈز چلائے گئے سوشل میڈیا کے اوپر. ایف آئی اے نے اس کے اوپر کیا جو تحقیقات کی, کیا چیزیں فائنڈ آؤٹ کی, ہم محسن سے پوچھتے ہیں. محسن, اس میں کیا جو اس انویسٹیگیشن ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, ایف آئی اے کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے, ابھی تک جو رپورٹ میں چیزیں سامنے آئی ہے اس میں کوئی 55 اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے, ٹویٹر کے بالخصوص, جن کی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے اس ایف آئی اے رپورٹ میں کہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ تمام جو اکاؤنٹس ہیں انہیں بند کرنے کے لیے یوٹیوب اور ٹویٹر سے رابطہ کیا گیا ہے. تاہم ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں ملا. ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے حوالے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے, اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دے دی گئی ہے. اور یہ وہ مہم ہے جب انتخابات سے متعلق ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا. میں اسی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. جسٹس خاص طور پر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف آپ کو پتا ہے ایک میاں داؤد صاحب ہیں, کوئی وکیل, انہوں نے ایک ریفرنس بھی فائل کیا ہوا ہے. ان کے حوالے سے جو ہے ایک خاص طور پر ایک جو آپ کو پتا ہے کہ وہ چل گئی, ایک آڈیو چل گئی. میرا خیال ہے وکیل ہونا بھی مشکوک ہے. ہاں وہ اچھا, وہ ایک جو ہے کٹ پیس بیس وہ چل گئی. اس کے بعد جو الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے جو بیٹی کی فیس دے رہے ہیں وہ بیرون ملک, وہ پتہ نہیں کوئی فرنٹ مین کر رہا ہے. اس کے بعد ان کا کوئی ایک پلاٹ ہے وہ کسی نے خریدا, پھر کوئی گجرانوالہ کے اندر پتہ نہیں کوئی پلازا ہے اس کے اندر ان کے شیئرز ہیں. تو یہ تمام معاملات ہیں کیا؟ دیکھیے, اس پورے معاملے کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے. تمام ڈاکیومنٹس میں نے خود جو ہیں اپنی جو سٹوری جب میں کر رہا تھا تو میں نے خود دیکھے. جو معزز جج صاحب کے خلاف جو کمپلین کی گئی ہے میاں داؤد صاحب کی طرف سے, اس میں جو سب سے پہلا الزام ہے کہ جی انہوں نے فیس ادا کروائی. اب یہ جو فیس ادا کی گئی ہے ان کی بیٹی کی کالج کی, یہ 2 قسطوں میں ادا کی گئی, اور یہ معزز جج صاحب کے ذاتی سیلریڈ بینک اکاؤنٹ سے, جی 2 قسطوں میں. یہ کوئی تقریباً کوئی ٹوٹل 21,000 پاؤنڈ کی رقم بنتی ہے, جو 10,000 پاؤنڈ ایک دفعہ گئے, 11,000 پاؤنڈ. اچھا, میں ایک چیز اور بتاؤں, کیونکہ جب آپ ملک سے باہر ڈالرز میں یا غیر ملکی کرنسی میں جب کوئی رقم بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے پیشگی اجازت آپ لیتے ہیں, یہ قانون ہے. تو معزز جج صاحب نے وہ پیشگی اجازت بھی لی پہلے, فیس بھیجنے سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک پیشگی اجازت لی. اس کے بعد انہوں نے اکاؤنٹ. اچھا, ایک اور الزام انہوں نے ریفرنس میں عائد کیا کہ جی ایک 47 لاکھ روپے کا پلاٹ انہوں نے لیا اور اس کے بعد وہ 6 کروڑ کا بیچا. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ 47 لاکھ روپے کا جو پلاٹ تھا وہ 2006 میں لیا انہوں نے, اور 2021 میں انہوں نے وہ سیل کیا. لیکن 2021 میں جب انہوں نے سیل کیا تو اس پر انہوں نے 2 منزلہ گھر بنایا, اور پھر 16 سال کا گیپ بھی ہے. جو مارکیٹ ویلیو ہے, جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس میں مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جج صاحب نے سستا بیچ دیا. اچھا, اس کے بعد ایک اور گھر جو ہے لاہور کے اندر انہوں نے خریدا, اس حوالے سے اس حوالے سے وہ جب یہ لاہور میں جو دوسرے گھر کا کہا گیا جی وہ جج صاحب کی ملکیت ہے, ایک پلازے کے بارے میں گجرانوالہ میں کہا گیا ان کی ملکیت ہے, یہ دونوں چیزیں معزز جج صاحب کی ملکیت میں نہیں ہیں. کوئی بھی ایسی چیز, جو ہم نے ایف بی آر کا پورا ریکارڈ بھی دیکھا ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جج صاحب کی جو ڈکلیئرڈ نہ ہو. اور نومبر 2022 تک تمام جو ان کی ایسٹس ہیں, تمام ایسٹس وہ تمام ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہیں. اچھا, یہ جو پراپرٹیز کی سیل پرچیز ہوئی ہے اس کے اگینسٹ تمام جو ٹیکسز ہیں وہ بھی پیڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر میں بھی یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں یہ بھی ڈسکلوز کی گئی ہیں, اور معزز جج صاحب کی طرف سے تمام تر چیزیں جو اپنی تفصیلات ہیں یہ اس میں شامل ہیں. اچھا, یہ جو پوری ان کی سیل پرچیز ہے اس کی بھی تمام سیل ڈیڈز ہمارے پاس موجود ہے, اور ہماری انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جتنی بھی یہ چیزیں کی گئیں وہ ایک تو جو سیل پرچیز مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوئی, جو متعلقہ مروجہ قوانین, مروجہ جو ریٹس ہیں, جو ڈی سی ریٹس ہیں, اس کے مطابق یہ تمام سیل پرچیز ہوتی رہی. اور یہ جو تمام تر اس ریفرنس میں الزامات لگائے گئے ہیں ہماری انویسٹیگیشن میں وہ بڑے کمزور نظر آتے ہیں, اور یہ ایک اپیرنٹلی لگ ایسے رہا ہے کہ معزز جج صاحب کو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش. جی جج صاحب, وہ میاں داؤد صاحب کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے. محسن صاحب, آپ نے بڑا اچھا انویسٹیگیشن کی ہے, لیکن آپ کو ایک انویسٹیگیشن نہیں پتا, اور خاور صاحب اور آپ کو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جسٹس اعجاز احسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور چیف جسٹس عمر عطاب بندیال جو ہے, انہوں کو ٹارگٹ کیا جائے, اور کئی دوسرے جج, اور یہ سازش کی گئی تھی ان کو نکلوانے کے لیے, لیکن ان کے پلے کچھ نہیں تھا. اور یہ ایک دبانگ جج ہے اور ملک کے لیے فیئرلیسلی اور محب وطن ہے, اور اپنا قاعدے قانون کے مطابق فیصلہ. اچھا, ویسے پہلے بھی انہوں نے ان کے خلاف اللہ بولا تھا, وہ اس میں بھی منہ کی کھائی تھی. اور اعجاز احسن اور
انہوں نے قصور یہ کیا کہ آئین اور قانون کے تحت الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، بس یہ ان کو پرابلم ہے.